الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے۔ یعنی جیسے جنگ کے میدان میں کوئی صحابی رسول یا پھر کوئی مسلمان شہید ہو جاتا تھا تو لوگ اس کے بارے میں یہ افواہ اڑاتے تھے کہ مطلب یہ جوانی کے عالم میں اپنی جان کو قربان کر دیا، دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ تب ان لوگوں کے رد کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ تو زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شہداء کے فضائل، اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی۔ بے شک شہید وہ مسلمان مکلف طاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی۔ اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ کفن، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر
یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طالب علم اور سفر حج غرض راہ خدا میں مرنے والا، یہ سب شہید ہیں۔ حدیثوں میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 4 ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی یہ بات تو قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اسی لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا وغیرہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ابھی ہم نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ملاحظہ کی ہے، مولا کریم ہمارے پڑھنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، اسے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں معاف عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو نیک بنا، صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی شہادت کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں مولا کریم ہمارے دلوں میں ایمان کی قوت عطا فرما، جذبہ اسلام کا غلبہ عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو رمضان المبارک کے فیضان سے سرفیاب فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو دین دنیا چگنی نیکیوں میں ترقیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے صدق دل سے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نماز تراویح میں قیام کی توفیق عطا فرما۔ اپنی حبیب کے صدقہ و طفیل میں بالخصوص پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کی نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔